جوانی کو غنیمت جانیے۔ مشکات المصابیح کتاب الرقاق دوسری جلد صفحہ نمبر 245 پر حدیث نمبر 5174 نقل ہے۔ حضرت عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 پر فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2 پر فرمایا بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر 3 پر فرمایا فقیری سے پہلے امیری کو۔ نمبر 4 پر فرمایا مصروفیت سے پہلے فرصت کو۔ اور نمبر 5 پر فرمایا موت سے پہلے زندگی کو۔ اے ملت کے جوانوں، جوانی کھیل کود میں گوا کر بڑھاپے میں جب کہ اعضاء بیکار ہو جائیں، کمزور پڑ جائیں، ہاتھ پیر کام کرنا بند ہو جائیں، پھر کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو، کیونکہ جوان نیکوکار شخص کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ لہذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائے گا یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کرو۔ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش علی رحمہ فرماتے ہیں، صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغا بولے، صدا نہ باغ بہاراں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی، اور نہ ہی دوست و احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ باغ میں روزانہ چہچہانے والی بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی سدا رہنے والی نہیں ہے۔ آج نوجوان ہو، جوانی کی دہلیز پر فائز ہو، تو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ آج اپنے دل میں رب قدیر کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا کرو، اس لیے کہ بڑھاپے میں جب اعضاء کمزور ہو جائیں گے، پھر اس وقت شوق تو پیدا ہوگا مگر کما حق ہو عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ درس عبرت حاصل کریں۔ جب جوانی ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مذاق سوجھا اور کہنے لگا، بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ اگر کسی بوڑھے انسان کو، ضعیف انسان کو، اور جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، اس کو ہم اگر اس کے جھکنے کی وجہ سے مذاق کریں کہ کیا تلاش کر رہے ہو، کیوں جھک کر چل رہے ہو، تو یہ بہت غصے کی بات ہے۔ تو بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کچھ جواب سن کر وہ نوجوان چوکا اور کہنے لگا، بابا جی آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ جبکہ جوانی ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آتی ہے، تو کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا، بیٹا یہی تو افسوس ہے، جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اس کی حفاظت نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ پھر سے مل جاتا، دوبارہ مجھے حاصل ہو جاتی تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا۔ پھر ایک آہا کھینچی اور کہا، افسوس صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میں نے جوانی کی ناقدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئی۔ اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا اور صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا، کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے عبادت پورا کما حق کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ بوڑھا اس نوجوان کو نصیحت کرتا ہے، اے بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ابھی تم نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ،
کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ کفے افسوس ملتے رہو گے لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا کہ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا۔ اس نصیحت کا اس نوجوان پر اتنا اثر ہوا کہ اس دن عہد کر لیا، یہ وعدہ کر لیا کہ میں جوانی کی قدر کرتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی بسر کروں گا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اپنی جوانی کو، اپنے نوجوانی کی قدر کیجئے اور رب قدیر کو راضی کیجئے۔ دن میں کھیل کود کر اور رات میں نیند میں رات گزار کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے رب کو راضی کرو، جب رب تم سے راضی ہو جائے گا تو میرے دوستو بزرگوں، تم یہاں پر بھی خوش رہو گے اور آخرت میں رب قدیر تمہیں جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ دے گا۔